بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا 12واں سبق ہے، جس میں ہم ارث کے موانع کے بارے میں پڑھیں گے۔ موانع یہ مانع کی جمع ہے، اور لغت میں مانع کہتے ہیں حائل کو یا آڑ کو، یعنی دو چیزوں کے درمیان جو حائل ہوتا ہے اسے مانع کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں مانع سے مراد وہ سبب ہے جس کی وجہ سے وراثت کا حق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وارث کے اندر ایسا کوئی سبب یا نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ میراث لینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی معنی سے مراد یہ ہے کہ جن ورثاء میں یہ اسباب ہوں گے تو وہ اپنے مورث کے طریقہ سے محروم ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو شریعت مطہرہ نے قاتل بیٹے کو مقتول باپ کے طریقہ سے محروم کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ وراثت کا سبب جو ہے، جو کہ نسبی قرابت ہے، وہ موجود ہے۔ یعنی اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن قتل کی سبب جو ہے وہ اپنے مقتول باپ کے طریقہ میں سے جو اس کا حصہ ہے وہ اس سے محروم ہوگا۔ تو باپ کو قتل کرنا یہ مانع ہے، جس کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ طریقہ سے محروم ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ تو معنی کی تعریف ہوئی، پھر موانع کتنے ہیں؟ تو فرماتے ہیں المانع من الارث اربعۃ، کہ وراثت سے محروم کرنے والے جو اسباب ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلا جو ہے الرق وافرا کانا او ناقصا، یعنی پہلی سبب جو ہے وہ ہے رقیت، یعنی غلام ہونا۔ غلام جو ہے وہ خواہ کامل طور پر ہو یا ناقص طور پر وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ غلامی وارث بننے سے معنی کیسے ہے؟ تو بھائی یہاں پر رقیت جو ہے غلامی، ایک شخص ہے غلام ہے، تو بھائی اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تو اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اس میں مالک بننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، تو وہ وراثت کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی غلام میں مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو وہ مال وراثت کا مالک کیسے بنے گا؟ اسی طرح دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی غلام کے پاس
جو مال ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، تو غلام کو وارث بنا کر مال کو سپرد کر دینا غلام کو، یہ ایسا ہے گویا کہ اس کے مالک کے سپر کر دیا، اور مالک جو ہے وہ تو غیر ہے، وہ تو ورثہ میں شامل ہی نہیں ہے، اور غیر یا اجنبی کو وارث بنانا بالاجماع باطل ہے۔ تو اس وجہ سے غلام جو ہے اس میں وارث بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا وافرن کانا او ناقصن، کہ غلامی جو ہے وہ کامل طور پر ہو یا ناقص طور پر۔ کامل طور پر غلام وہ ہے جو یدن بھی غلام ہو اور رقبتن بھی غلام ہو، جیسے مکمل غلام اور مکاتب غلام۔ مکاتب غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کا مالک بیچ نہیں سکتا، اور اس سے یہ معاملہ کر لیتا ہے کہ بھائی اگر تم نے مجھے اتنے دراہم دے دیے، یا اگر تم نے مجھے اتنے دراہم مثال کے طور پر 1000 دراہم دے دیے تو تم آزاد ہو۔ تو جس غلام کے ساتھ بدل کتابت کی گئی ہو تو وہ غلام بھی وارث بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور غلامی ناقص طور پر ہو جیسے مدبر اور ام ولدہ۔ مدبر وہ غلام ہوتا ہے کہ جس کو اس کا آقا یہ کہہ دے کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اور ام ولدہ وہ باندی ہوتی ہے کہ جس سے اس کا آقا نفع اٹھاتا ہے اور پھر اس سے آقا کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، تو بچہ جو ہے اس باندی کو آزاد کر دیتا ہے اس کے آقا کی موت کے بعد۔ ہاں وہ بچہ جو ہے وہ تو ابتداً ہی آزاد رہتا ہے اپنے باپ کی اتباع میں۔ تو بھائی رکیت کاملہ سے مراد جو ہے وہ مکمل غلام جسے کن کہا جاتا ہے، اور مکاتب غلام، اور ناقص غلامی سے مراد جو ہے وہ مدبر اور ام ولدہ ہے۔ بہرحال غلامی کی جو بھی کوئی صورت ہے اس میں ہم غلام کو جو ہے وراثت کا حقدار نہیں بنا سکتے، کیونکہ اول وجہ تو یہ ہے کہ غلام میں مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو مالک بنانا غیر کو مالک بنانا ہے۔ تو بھائی اول وجہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ ہے رقیت۔ رقیت کی وجہ سے غلام کو جو ہے وراثت کا حقدار نہیں بنا سکتے، اور وہ وراثت سے محروم رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مثلا زید وفات پا گیا اور اس کا بیٹا ہے، لیکن وہ بیٹا جو اس کا ہے وہ غلام ہے، تو اب زید کے طریقہ میں اس کے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بھائی رقیت جو ہے یہ موانع ارث میں سے اول معنی ہے۔ پھر دوسرا معنی جو ہے وہ وارث کا اپنے مورث کو قتل کر دینا ہے۔ تو اس صورت میں بھی وارث کو طریقہ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر
بیٹا اپنے باپ کو قتل کر ڈالے تو یہ بیٹا جو ہے باپ کا وارث نہیں ہوگا۔ پھر باپ کا وارث کیوں نہیں بنے گا؟ یعنی قتل جب وارث جو ہے اپنی مورث کا جو ہے قتل کرے گا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کا وارث نہیں بنے گا؟ تو اول دلیل تو نقلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ القاتل لا یرث، کہ قاتل جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں بنے گا۔ اور اس پر عقلی دلیل یہ ہے کہ بھائی قاتل وراثت سے محروم ہوگا کیونکہ اس نے اپنے مذموم پیل کی وجہ سے میراث کو اپنے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی، لہذا سزا کے طور پر اسے مقتول کی میراث سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ اگر قتل کے باوجود اسے وارث بنا دیا جاتا تو ہر بدفعل آدمی میراث کی لالچ میں اپنے مورث کو قتل کرتا، جس سے زمین میں فساد برپا ہوتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَالْقَتْلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ أَوْ الْكَفَّارَةِ، یعنی وہ قتل کی جس کے سبب قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہو تو وہ قتل جو ہے وہ بھی مانع ارث میں سے ہیں۔ موانع ارث کا دوسرا سبب جو ہے وہ قتل ہے، اور اس سے مراد وہ قتل ہے کہ جس کی شان یہ ہو کہ قاتل پر قصاص یا کفارہ لازم آئے۔ تو بھائی قتل کے جو ہیں مشہور 5 اقسام ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل جاری مجرا خطا اور قتل بالسبب۔ تو ان 5 قسموں میں سے جو اولاً 4 قسمیں ہیں، یعنی قتل جو ہے قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل جاری مجرا خطا، تو ان میں سے جو ہے ان چاروں میں سے یا تو قصاص واجب ہوتا ہے اور یا کفارہ، جبکہ جو 5ویں قسم ہے قتل بالسبب تو اس میں نہ قصاص ہوتا ہے اور نہ کفارہ۔ بس قتل بالسبب جو ہے اس میں وارث اپنے مورث کے وراثت سے محروم نہیں رہے گا، جبکہ اول 4 قسمیں جو ہے قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل جاری مجرا خطا، ان میں قاتل جو ہے وہ اپنے مورث کے جب قتل کرے گا مورث کا تو وہ اس مورث کے طریقے سے محروم ہو جائے گا۔ پھر اس کی تفصیل کیا ہے؟ قتل عمد، قتل شبہ عمد اور قتل خطا اور جاری مجرا خطا، اور اسی طرح 5ویں قسم جو کہ قتل بالسبب ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جن میں ہم اس کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہاں تک دوسرا معنی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ قتل جو ہے وہ قتل جس کے سبب قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے، جو کہ اولاً 4 قسمیں ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کی وجہ سے جو ہے وارث جو ہے یہ جب اپنے مورث کو قتل کرے گا اور وہ قتل ان 4 اقسام میں سے کوئی ایک ہو تو پھر وہ اپنے مورث کے
طریقہ سے محروم ہو جائے گا۔ پھر آگے تیسرا معنی جو ہے واختلاف الدینین، تو بھائی ارث سے تیسرا معنی جو ہے وہ ہے مورث اور وارث کا دو الگ الگ دینوں پر ہونا، یعنی اگر ایک مسلمان ہو تو دوسرا کافر، تو بھی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ اور اس پر دلیل نقلی یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ تو یہ بھائی اس پر دلیلی نقلی ہوا کہ مسلمان جو ہے نہ تو وہ کافر کا وارث بن سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ جمہور کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ کافر جو ہے مسلمان کا بالاجماع وارث نہیں بن سکتا، اور جمہور کے نزدیک بھی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی تفصیل ہم الگ سے دوسرے ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں پر تیسرا معنی جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر وارث اور مورث دونوں کے دین جو ہیں وہ الگ الگ ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ واختلاف الدارین، یعنی چوتھا مانع ارث جو ہے وہ ہے وارث اور مورث کا مختلف ملکوں میں ہونا۔ اور یہ چوتھا مانع ارث جو ہے اس کے بارے میں ایک اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ کافروں کے ساتھ جو ہے خاص ہے، یعنی ایک وارث جو ہے جو کافر ہے وہ ایک ملک کا رہنے والا ہو اور اس کا مورث جو بھی کافر ہے وہ دوسرے مختلف ملک میں رہتا ہو تو ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ یعنی یہ معنی جو ہے ہر اعتبار سے غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دارین کا مختلف ہونا خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً۔ واختلاف الدارین اما حقیقتاً کالحربی والذمی او حکماً کالمستأمن والذمی او الحربیین من دارین مختلفین، یعنی حقیقتاً اختلاف دارین ہو جیسے ایک حربی ہو اور دوسرا ذمی ہو۔ تو اگر حربی وارث ہو اور ذمی مورث ہو تو حربی جو ہے وہ مورث کا وارث نہیں بنے گا۔ حربی وہ شخص ہے جو دارالحرب کے لوگوں میں سے ہو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی کافر جو دارالحرب میں رہتا ہو جیسے ہندوستان میں رہتا ہو تو وہ حربی ہے، جبکہ ذمی وہ کافر ہے جو مسلمان کے ملک میں رہتا ہو جزیہ قبول کرنے کے ساتھ۔ جیسے پاکستان میں اگر ایک شخص جو کافر ہے رہ رہا ہو تو وہ ذمی ہے۔ اب جب ذمی وفات پا گیا اور اس کا وارث جو ہے وہ حربی ہے، دارالحرب میں رہتا ہے،
تو یہاں پر حقیقتاً جو ہے ان دونوں کا دار مختلف ہے، لہذا حربی جو ہے وہ ذمی کا وارث نہیں بنے گا۔ اور کبھی کبھار یہ دارین کا اختلاف جو ہے یہ حکمن ہوتا ہے، یعنی بظاہر دونوں وارث اور مورث جو ہیں، جو کافر ہیں، وہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوں، لیکن اصلاً دونوں جو ہے ان کا دار مختلف ہو۔ اور اس کی مثال جو ذکر کی گئی ہے کل مستأمن و ذمی، یعنی ایک مستأمن ہو اور ایک ذمی ہو۔ مستأمن سے مراد وہ کافر ہے جو اصل میں تو دارالحرب کا رہنے والا ہو، مگر دارالاسلام میں وقتی طور پر امن اور ویزا لے کر رہتا ہے۔ تو بھائی مستأمن اور ذمی کا دار اگرچہ فی الحال حقیقتاً ایک ہی دارالاسلام ہے، ذمی تو جزیہ دے کر دارالاسلام میں رہ رہا ہے، اور مستأمن جو ہے وہ ویزا لے کر یہاں پر آیا ہے اور یہاں پر رہ رہا ہے۔ اب اگر مستأمن جو ہے وہ وارث ہے اور ذمی مورث، اور جب ذمی کا انتقال ہو گیا تو اگرچہ مستأمن ذمی کا وارث ہے حقیقتاً اصلاً، لیکن دونوں چونکہ دونوں کا تعلق حکمی طور پر الگ الگ دار سے ہے، کیونکہ مستقل طور پر تو مستعمل یہاں آباد ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وقتی طور پر دارالاسلام میں موجود ہے، اور ذمی کو ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تو بھائی ان میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو وہ دوسرے کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر ذمی کا انتقال ہو گیا تو مستعمن اس کے طریقہ میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح اگر مستعمن کا انتقال ہو جائے تو اس کے طریقے کا ذمی وارث نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اول حربیین من دارین مختلفین، اول حربیین یا دونوں حربی ہوں، تو بھائی یہ اختلاف جو ہے حقیقی اور حکمی دونوں کی مثال ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ دو حربی کافر جو دو مختلف ملک کے رہنے والے ہیں، چونکہ دونوں کے دار حقیقتاً مختلف ہیں، تو اس صورت میں اس کو اما حقیقتاً کے تحت بیان کرنا مناسب تھا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ دو مختلف دار کے حربی دارالاسلام میں امن لے کر موجود ہو، جیسا کہ من دارین مختلفین سے واضح ہے۔ تو لہذا فی الحال تو وہ ایک ہی دار یعنی دارالاسلام میں مستأمن کی حیثیت سے آئے ہیں امن لے کر، ویزا لے کر، لیکن حکماً دونوں مختلف داروں کے ہیں، لہذا وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مصنف نے اس کو ایسے طریقے پر بیان فرمایا کہ وہ اختلاف حقیقی اور حکمی دونوں کے مثال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ تو اول حربیین من دارین مختلفین، یہ دو حربی کافر وہ ویزا لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئے، اور ان میں اہلیت بھی موجود ہے ایک دوسرے کے وارث بننے کا، لیکن اگر اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ وہ دونوں جو ہیں وقتی طور پر جو ہے دارالاسلام میں موجود ہے۔ لیکن اگر اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے، یعنی اول حربیین من دارین مختلفین،
یہ دو حربی کافر ہے اور دونوں کا تعلق الگ الگ کفار کے دار سے ہیں اور آپس میں رشتہ دار ہے، جیسے ایک برطانیہ کا حربی کافر ہے اور ایک امریکہ کا۔ تو اب وہ دونوں اپنے اپنے ملک میں ہوں تو وارث نہیں بنیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اختلاف دارین کا تحقق کیسے ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنْعَةِ وَالْمَلِكِ، کہ دار جو ہے انما تختلف، یہ بدل جاتی ہیں باختلاف المنعۃ والملک، لشکر اور بادشاہ کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے۔ اور وہ کیوں؟ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، کہ ان کے مابین عزت اور عصمت جو ہے منقطع ہو جانے کی وجہ سے۔ یعنی اختلاف دارین کا تحقق کیسے ہوتا ہے؟ تو بھائی وہ جگہ جہاں کے فوج، بادشاہ، لشکر دوسری جگہ سے الگ ہوں تو وہ ایک مستقل مملکت شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حکومت ہندوستان میں ہے، ان کے فوج اور لشکر الگ ہے، اور ایک حکومت ترکی میں ہے، وہاں کی فوج اور لشکر الگ الگ ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ دار شمار ہوں گے۔ تو بھائی یہاں تک موانع ارث کا بیان تھا، جو 4 موانع کتاب میں ذکر ہیں۔ ایک ہے غلامی، رقیت، دوسرا قتل، اور ایسا قتل جو قصاص یا کفارے کا سبب بنے، اور تیسرا معنی جو ہے وہ دونوں یعنی وارث اور مورث کے دین کا مختلف ہونا ہے، اور تیسرا معنی جو کافروں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں جو کافر ہیں مورث اور وارث دونوں کا دار مختلف ہو۔ تو بھائی موانع ارث جو ہیں ابتداءً اس کو ہم 2 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، المانع عن الوارثیت اور المانع عن الموروثیت۔ اول المانع عن الموروثیت، یعنی ایسا وصف جو کسی کو موروث بننے سے مانع ہو، اور اس کی مثال جو ہے وہ نبوت ہے۔ یعنی نبوت ایسی چیز ہے جو موروث نہیں بننے دیتی کسی بھی نبی کو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں بن سکتا، جو مال ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو بھائی نبی جو ہے وہ موروث نہیں بن سکتا، یعنی کوئی اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور دوسری قسم جو ہے المانع عن الوارثیت ہے، یعنی ایسا وصف جو آدمی کے اپنے اندر سے وارث بننے کا اہلیت ختم کر دیتا ہے۔ اور کتاب میں جو موانع ذکر ہے وہ یہی ہے، یعنی جو موانع ارث کا بیان ہے وہ اصل میں وارثیت سے جو موانع ہے، یعنی وارث بننے کی اہلیت جس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں وہ ہیں۔ تو کتاب میں جو موانع ذکر ہے ان میں سے اول رقیت یعنی غلامی، دوسرا معنی قتل ہے، اور اس پر دلیل نقلی جو ہے وہ یہ ہے کہ القاتل لا یرث، اور دلیل عقلی بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور تیسرا معنی جو ہے وہ ہے اختلافی دینین، یعنی دونوں کے دینوں کا مختلف ہونا، یعنی اگر ایک یعنی مورث جو ہے اگر وہ کافر ہو اور وارث جو ہے وہ مسلمان ہو یا بالعکس ہو تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اور اس پر دلیل عقلی جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلمہ۔ اور چوتھا معنی جو ہے وہ اختلاف دارین ہے، اور یہ کفار کے ساتھ خاص ہے،
یعنی مورث اور وارث دونوں اگر کافر ہو اور ان کا دار مختلف ہو خواہ حقیقتاً یا حکماً، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ تو بھائی موانع ارث جو کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں وہ 4 ہیں، پھر ان کے علاوہ 3 اور بھی موانع ارث ہیں، جیسے ارتداد عن دین اسلام، یعنی دین اسلام سے مرتد ہونا، یہ بھی موانع ارث میں سے ہے۔ یعنی حالت ہوش و عقل میں دین اسلام سے پھر جانا، العیاذ باللہ، تو ایسے مرد اور عورت جو ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے وارث نہیں بن سکتے، چاہے وہ رشتہ دار مسلمان ہو یا کافر۔ تو ارتداد عن دین اسلام جو ہے یہ بھی معنی اس میں سے ہے۔ اسی طرح جہالت تاریخی موت، یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ وارث اور مورث میں سے پہلے کون مرا۔ مثلا چند مسلمان ایک ساتھ ڈوب گئے یا جل گئے یا دب گئے، بہرحال ایک ہی وقت میں ایک ہی آن میں مقتول ہو گئے، مثلا کسی بمباری وغیرہ میں، تو وہ آپس میں رشتہ دار تو ہیں مگر معلوم نہیں کہ پہلے کون مرا۔ تو بھائی مختار مذہب کے موافق ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنے گا۔ اور تیسرا یعنی کل 7واں جو ہے وہ ہے جہالت وارث، یہ 7واں معنی ہے، یعنی وارث اور غیر وارث کی پہچان نہ ہو سکے۔ مثلا ایک عورت نے اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ کسی دوسرے بچے کو بھی دودھ پلایا، یعنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے ایک عورت اور ساتھ میں کسی دوسرے کے بچے کو بھی شامل کیا، اور دونوں شیرخوار تھے، بہت چھوٹے تھے۔ کسی کو ان بچوں کی پہچان کرانے سے پہلے ہی اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب عورت کا تو انتقال ہو گیا، 2 بچے رہ گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے عورت کا اصل بچہ کون سا ہے، لہٰذا ان میں بھی اس عورت کا وارث نہیں بنے گا۔ لیکن چونکہ یہ 3 جو موانع ہیں یہ شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 4 کو بیان فرمایا۔ تو بھائی یہاں تک یہ موانع ارث کا بیان ہوا، پھر ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی الگ الگ سے تفصیلی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ موضوع جو ہے یہ واضح طور پر ذہن نشین ہو جائے اور اس کا ہر پہلو جو ہے وہ صحیح طور پر اجاگر ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔